ملتان دا سٹی آف سینٹس۔ ملتان کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اولیاء کا شہر دماغ میں پہلا لفظ آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں اس سرزمین کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام دانش حسین اور آج میں موجود ہوں اولیاء کے شہر ملتان میں، جس کے بارے میں مشہور ہے گرمی، گرد، گدا، گورستان، لیکن ساتھ ساتھ یہاں کے اولیاء، یہاں کے دربار، یہاں کے بزرگان دین مشہور ہیں، اور لوگ ایک عقیدت سے نہ صرف پنجاب بھر سے بلکہ سندھ کی دھرتی سے اور اس کے علاوہ کئی جگہیں ایسی ہیں پاکستان بھر سے یہاں آتے ہیں۔ تو آج میں موجود ہوں شاہ شمس تبریز کے دربار پہ، جو کہ سبزواری کے نام سے بھی مشہور ہے، اور بہت بڑی تعداد میں عقیدت مند یہاں پر آتے ہیں، اپنی عقیدت، اپنی مودت کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگوں کی کیا عقیدت ہے، کیا ٹرینڈ ہے، کس طرح سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، چلیں آئیے دیکھتے ہیں آج، اور ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں شاہ شمس تبریز۔ حضرت شاہ شمس تبریز، جن کا شجرہ نسب امام علی علیہ السلام سے ملتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ چھٹے امام ہیں، ان کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت شاہ شمس تبریز کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ تبریز جا کر قیام کیا اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم، جو کہ محض 16 برس کی عمر میں آپ نے مکمل کی، اور اس کے بعد تبریز گئے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور قریب 16 برس وہیں پر بتائے، اس لیے تبریزی کہلائے۔ اور آپ کی ولادت چونکہ سبزوار میں ہوئی تو اس لیے سبزواری کہلائے۔ جی، تو اس وقت ہم موجود ہیں مخدوم سید طارق عباس شمسی صاحب کے ساتھ۔ آپ گدی نشین ہیں حضرت شاہ شمس تبریز کے اور معاون بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی جد سے آپ کا تعلق ہے تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو ان سے کچھ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور حضرت شاہ شمس تبریز کے بارے میں، ان کے کرامات اور ان کی جو فضائل کے بارے میں یہاں کے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، یا جو راوی بتاتا ہے تو اس میں کتنی چیزیں حقائق پر مبنی ہیں یا تاریخ کیا بتاتی ہے، یہ سب آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ کا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سرکار حضرت شاہ شمس جو ہیں وہ چھٹے امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ 19ویں پشت پہ حضرت علی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ تو آپ کی ولادت جو ہے وہ 560 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 675 ہجری میں ہوئی۔ 115 سال آپ کی زندگی تھی، اور
16 سال کی زندگی میں آپ نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں مکمل کر لی تھی. 19 سال کی زندگی میں آپ اپنے والد محترم سید صلاح الدین کے ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے، جہاں جا کے آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا اور بہت سارے غیر مسلم قبیلوں کے جو سردار تھے ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا. تو آپ جب واپسی اپنے ملک میں، اور میں یہ بھی ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سبزوار سے ہے، اور آپ تبریزی بھی کہلاتے ہیں. سبزوار ہی اس لیے کہلاتے ہیں کہ آپ سبزوار میں آپ کی ولادت ہوئی، تبریز میں طویل عرصہ رہے، اس لیے آپ کو تبریزی کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں شہر جو ہیں وہ ملک ایران کے ہیں. تو آپ نے جو ہے جب واپسی اپنے ملک تشریف لائے تو آپ کے والد آپ کے ساتھ ہی آئے اور انہوں نے آپ کی شادی کر دی، اور آپ کو اللہ کریم نے 2 فرزند عطا کیے. آپ نے ان کی پرورش کی وہاں پہ، اور وہاں سے پھر اپنے والد سے اجازت طلب کی. آپ تبریز تشریف لے آئے. وہاں 12 سال آپ حالت شکر میں رہے، یعنی دنیا سے الگ تھے. شاہ شمس تبریز. ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز کو شاہ شمس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شمس تو سورج کو کہا جاتا ہے اور شاہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے. تو روایت جو ہے یا راوی جو کہتے ہیں اس بارے میں، ان راویوں کے مطابق ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت شاہ شمس کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اسے پکائیں اور پکا کے کھائیں. بھوک کا یہ عالم تھا کہ وہ جس کے پاس بھی جاتے تھے اور سب اسے انکار کر دیتے تھے کہ ہم آپ کو یہ پکا کر نہیں دیں گے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور روایات کے مطابق سورج کی حرارت بڑھی، سورج قریب آیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کر کے جو ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا اس کو پکا لیا. اور اسی وجہ سے جو ملتان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر جو گرمی کی حدت میں اضافہ ہوا یا گرمی کی حدت زیادہ ہے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس کے بعد سے یہ مشہور ہو چکا ہے. بارہ سال کے بعد آپ کونیا تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات ایک اس وقت کے عظیم روحانی پیشوا مولانا رومی سے ہوئی، جس میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا اور مولانا رومی اپنے درس میں بچوں کو تعلیم دے رہے تھے. تو آپ نے دیکھا اور آپ اندر چلے گئے، جا کے مولانا رومی کے قریب بیٹھ کے اور کتابیں پڑھی تھی. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا اسے علم کہتے ہیں، تم میں سے کیا نسبت، جاؤ اپنا لا لو. سرکار کو جلال آیا، سرکار نے وہ کتابیں اٹھائی اور ساتھ پانی کا تالاب تھا، آپ نے پانی میں چھوڑ دی. جیسے ہی مولانا رومی کی نظر پڑی تو وہ تڑپ کے اٹھے اور انہوں نے دیکھا تو میری کتابیں جو ہے پانی میں جا چکی ہیں، ضائع ہو گئی. تو آپ جب تڑپ کے اٹھے اور آپ نے پھر یہ حضرت شاہ شمس کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ فقیر تم نے یہ کیا کیا، میری پوری زندگی کی محنت تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دیا، اور یہ نایاب کتابیں تھیں اور یہ کہیں سے نہیں ملیں گی اور یہ میری روح کی غذا تھی. تو جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ پھر مولانا رومی کے قریب آئے اور پوچھا کہ اگر تمہیں تمہاری روح کی غذا مل جائے تو پھر؟ تو مولانا رومی کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، تم نے وہ پانی میں ڈال دی اور کہتے ہو کہ مل جائے. تو سرکار مسکرائے
اور پھر پانی کے نزدیک گئے اور سب سے پہلے وہ کتاب اٹھائی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا. وہ ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تھی اور نامکمل تھی. تو جب کتاب مولانا رومی کے ہاتھوں میں گئی تو کیا مولانا رومی دیکھتے ہیں کہ کتاب خشک نظر آ رہی ہے. حیران ہو گئے اور پھر جب اس کو کھولا تو اس میں سے گرد نکل رہی ہے اور مزید پریشان ہو گئے کہ پانی میں کتاب گئی اور واپس خشک. اور پھر مجبور ہو کے حضرت شاہ شمس سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے. حضرت شاہ شمس نے فرمایا یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے. اور پھر اس وقت جو ہے مولانا رومی نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ حضرت شاہ شمس کے نام وقف کر دی. یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ شاعری اپنے نام کی کہتے تھے, اس کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت شاہ شمس کے نام کی شاعری کہی, اپنے نام کی شاعری نہیں کی, اور پورا دیوان بھر دیا حضرت مولانا رومی نے. تو وہاں سے پھر آپ مختلف علاقوں میں گئے, دمشق گئے, دمشق سے پھر واپس کونیا آئے, کونیا سے پھر آپ عراق تشریف لے گئے, عراق سے آپ پھر ایران تشریف لے گئے امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ, وہاں سے پھر آپ واپس عراق تشریف لے آئے, عراق سے پھر آپ مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ سے جب آپ واپسی آئے, مدینہ منورہ سے جب آپ واپسی آئے تو اس وقت یعنی آپ کو حکم ہوا اپنے پیشوا کا کہ آپ نے یہاں سے کوچ کرنا ہے اور بلاد ہند جانا ہے, اور آپ نے اعلان فرمایا, اس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ ہمیں بلاد ہند کا حکم ہے, ہم نے بلاد ہند جانا ہے. اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضرت اس سورج کی تپش کو واپس کریں ورنہ ملتان کے لوگ تڑپ کر مر جائیں گے.